بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل ہدایت النحو کتاب ہماری جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 79 نمبر سبق انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو آج ہم دو فصلوں پر ڈسکس کریں گے، پہلی فصل حروف تنبیہ کے بارے میں اور دوسری فصل حروف ندا کے بارے میں ہوگی۔ تو آئیے بلا تاخیر ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو پہلی فصل ہے، کہتے ہیں فصل حروف تنبیہ ثلاثۃ۔ فصل کا آپ مبدا معذوف نکال کے اس کا اس طرح ترجمہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کی ترکیب بھی کر سکتے ہیں کہ یہ فصل ہے، ھذا فصل۔ تو کہتے ہیں حروف تنبیہ ثلاثۃ، حروف تنبیہ 3 ہیں۔ اچھا، اب یہ عام طور پر اسی طرح استعمال ہوتے ہیں اور بولے بھی اسی طرح جاتے ہیں، جس طرح میں نے حروف مشبہ بالفعل پر گفتگو کی تھی۔ تو یہاں پر بھی اگر ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ اس انداز میں کر سکتے ہیں، لیکن یہ معروف طور پر جو عام طور پر ہوتے ہیں اصطلاحی طور پر اور عام طور پر جو گفتگو میں بولے جاتے ہیں اس فن کے اندر، تو یہ اسی طرح لیے جاتے ہیں، حروف ندا، حروف تنبیہ، حروف مشبہ بالفعل، ٹھیک ہے، اس طرح دیگر حروف۔ تو ویسے اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ اسی طرح کر سکتے ہیں جس طرح حروف مشبہ بالفعل کا میں نے کیا تھا کہ حروف تنبیہ ثلاثۃ، تنبیہ کرنے کے حروف 3 ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تنبیہ کرنا، اس کے آپ مختلف معنی بھی کر سکتے ہیں، تنبیہ متنبہ کرنے والا، خبردار کرنے والے حروف، اسی طرح آگاہ کرنے والے حروف، ٹھیک ہے۔ تو اس انداز میں یہ مختلف اس کے تنبیہ کے معنی آتے ہیں۔ تو حروف تنبیہ ثلاثۃ، متنبہ کرنے والے، آگاہ کرنے والے حروف 3 ہیں، یہ یوں کہہ لیں حروف تنبیہ 3 ہیں۔ اچھا، اب حروف تنبیہ 3 کون کون سے ہیں؟ کہتے ہیں الا و اما و ہا۔ اب یہاں پر آپ اس طرح ترکیب بھی کر سکتے ہیں جس طرح میں نے شروع میں بھی عرض کیا ہوا ہے، جس طرح حروف جارہ کی بات جو فصل تھی وہاں پر بھی عرض کیا ہوا تھا۔ اب یہاں پر 3 کے بعد یہ مجمل تھا، آگے تفصیل آ رہی ہے، پھر اس کی 3 طرح ترکیب کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ترکیب جو آپ کریں گے پھر اسی حساب سے آپ کو ترجمہ بھی کرنا پڑے گا۔ اور سمپل یہی ہوتا ہے کہ احدھا، ثانیھا، ثالثھا کر کے آپ اپنی وہ جتنی گنتی انہوں نے پیچھے بیان کی ہے اس حساب سے آپ آگے ترکیب اور آگے جملے لے آئیں۔ اب یہاں 3 تک کی گفتگو چونکہ زیر بحث ہے، یعنی حروف تنبیہ 3 ہے، تو یہاں پر ثالثھا تک گفتگو ہوگی۔ تو احدھا مطلب ان 3 میں سے ایک الا ہے، اور و اما سے پہلے آپ ثانیھا نکال دیں، ٹھیک ہے، تو ان 3 میں سے دوسرا اما ہے۔ و ہا سے پہلے آپ ثالثھا نکالیں گے تو اسی طرح ترجمہ اور ترکیب بن جائے گی، اور ان 3 میں سے تیسرا ہا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، حروف تنبیہ 3 ہیں، الا اور اما اور ہا۔ اچھا، اب یہ جو اما ہے تو اس کی مختلف لغات بھی آتی ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی اس کے مطلب تلفظ آتے ہیں، اس کے ضبط آتے ہیں۔ ایک تو یہ جو معروف و مشہور اور عام طور پر آپ نے پڑھا ہے اور آئندہ بھی پڑھیں گے تو وہ یہی ہیں کہ الا، اما، ہا، لیکن اما پر 3 4 5 اور بھی اس کی لغات آتی ہیں۔ ایک تو یہی، اسی کو آپ آخر سے جو الف ہے اما کا، اس کو آپ حذف کر دیں تو یہ بن جائے گا ام، تو یہ ام بھی کسی لغت کے اندر آیا ہے۔ اچھا، بقیہ رہا دیگر جو لغات ہیں وہ یہ ہے کہ شروع والا جو حمزہ ہے، اما کا جو شروع والا حمزہ ہے اس کو آپ ہا سے بدل دیں، اما سے پھر بن جائے گا ہما، ٹھیک ہے، ایک لغت یہ ہوگی۔ اچھا، تو پھر اس کے علاوہ ایک اور لغت وہ کیا ہے کہ یہ ہا جو ہے تو جو آپ نے لگایا ہے، ہما بنایا ہے، تو اس کے آخر سے بھی آپ الف کو حذف کر دیں، جس طرح شروع میں آپ نے کیا تھا، اما کا ام کیا تھا، اسی طرح ہما سے ہم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یوں یہ 3 ہوگی، اور 2 اور بنیں گی، وہ کس انداز میں؟ وہ بھی اسی طرح انداز میں بنیں گی، لیکن وہ عین لگائیں گے۔ اما کی جگہ پر جو شروع میں حمزہ ہے تو اس کو آپ گرا کر عین لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا عما۔ پھر اس کے اندر 5ویں جو آخری لغت بنے گی، یعنی اس کی دوسری، تو وہ یہ ہے کہ آخر سے الف کو گرا دیں گے تو یہ عما سے عم بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یوں 2 تو یہ ہما، ہم، اور عما، ام، یہ اس انداز میں ہو گئی، 4 یہ ہوگی، اور ایک جو اما سے آخر سے الف کو گرایا تھا تو وہ ام بن گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح اس کے مختلف انداز میں بھی لغات ملتی ہیں۔ اچھا، اب ان کی آگے وضع کس وجہ سے ہوتی ہے کہ یہ کیوں وضع کیے گئے ہیں، تو وہ وجہ بیان کرنے کہتے ہیں وضعت لتنبیہ المخاطب لئلا یفوتہ شیء من الکلام۔ کہتے ہیں وضعت، وضع کیا گیا ہے، یعنی یہ جو حروف ہیں حروف تنبیہ تو ان کو وضع کیا گیا ہے لتنبیہ المخاطب، مخاطب کو خبردار کرنے کے لیے، مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے
کیوں؟ کہتے ہیں لِأَلَّا يَفُوتَهُ، تاکہ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، لا یفوتہ، اس کوئی چیز فوت نہ ہو جائے، شیء من الکلام، کلام میں سے کوئی، یعنی کلام کا کوئی حصہ، کوئی بات، کوئی جناب پارٹ رہ نہ جائے۔ دوبارہ سماعت کریں، کہتے ہیں وُضِعَتْ لِتَنبِیہِ الْمُخَاطَبِ لِأَلَّا یفوتہ شیء من الکلام، کہتے ہیں حروف تنبیہ کو وضع کیا گیا ہے مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے، تاکہ کلام کا کوئی حصہ، کوئی پارٹ، کوئی جز اس سے فوت نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے، رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک انہوں نے بہت پیاری نیچے گفتگو کی ہے کہ یہ جو حروف تنبیہ ان کو کہا ہے، تو کہتے ہیں بعض جو محققین ہیں تو ان کا قول یہ ہے کہ یہ حروف معانی میں سے نہیں ہے، یعنی یہ جو حروف تنبیہ کی ابھی بات ہو رہی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ حروف معانی میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ تو اصوات میں سے ہیں، یعنی محض اصوات ہیں۔ جس طرح ہم ترجمے میں آپ غور کریں گے، جس طرح ہم آپس میں بول چال میں کہتے ہیں او بھائی اما لا تفعل جزا، او بھائی نہ کرنا، ٹھیک ہے، تو یہ جو اصوات ہوتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بہتر یہ تھا مصنف علیہ الرحمہ کے لیے کہ وہ یہ یوں کہتے، ان کو ذکر کرتے حروف زیادت میں، یعنی ان کو حروف زیادت کے اندر لے کر آتے۔ تو بہرحال ایک بات یہ ہوگی جو محققین نے ایک قول ذکر کیا ہے، تو دوسرا یہ ہے کہ ان کو جو یہ نام دیا گیا ہے کہ یہ حروف تنبیہ ہے، تو یہ حروف تنبیہ کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہی جو ابھی آپ نے ان کی وجہ کے اوپر سماعت کیا کہ یہ مخاطب کو تنبیہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، خبردار کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اس کو آگاہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کو یہ نام دیا جاتا ہے کہ حروف تنبیہ ہیں یہ۔ اچھا، ایک اور آگے انہوں نے بات ذکر کی ہے کہ یہ جو 3 حروف ہیں الا، اما، ہا، یہ حروف تنبیہ، تو یہ صدارت کا تقاضا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو 2 ہیں الا اور اما، یہ تو یوں سمجھیں کہ کنفرم ہے کہ یہ صدارت کو ہی چاہتے ہیں، لیکن یہ جو ہا ہے تو اس کا تعلق چونکہ اس میں اشارہ کے ساتھ ہے، تو جس طرح کہ آگے متن کے اندر گفتگو میں کروں گا، تو یہ چونکہ انہوں نے آگے بیان کیا ہوا ہے ایک بات کہ یہ مفرد پر بھی داخل ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اتنا یہاں پر آپ نے سماعت کرنا ہے کہ یہ 2 جو ہیں الا اور اما، یہ تو صدارت میں ہی آئیں گے، صدارت کا ہی تقاضا کرتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ جو ہا ہے تو یہ چونکہ متصل ہوتا ہے اسم اشارہ کے ساتھ، تو اب جہاں پر اسم اشارہ ہوگا، چونکہ وہ اسم اشارہ تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہر جگہ صدارت کا ہی تقاضا کرے، وہ تو جہاں اس کا دل کرتا ہے وہ جہاں استعمال ہونا ہوتا ہے اس نے آ جانا ہوتا ہے، تو اب چونکہ یہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، ہا کا اسم اشارہ کے ساتھ، تو جہاں وہ ہوگی تو وہاں پر یہ ہوگا۔ ہاں اگر ان کا درمیان میں فاصلہ آ جائے، ٹھیک ہے، درمیان میں آپ فاصلہ ڈال دیں دونوں کے درمیان، تو فاصلہ کس انداز میں ہوتا ہے اس کی بھی انہوں نے نیچے 3 صورتیں بیان کی ہے۔ کہتے ہیں پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ جو فصل ہے یہ بالقسم، قسم کے ذریعے ہوگا، یعنی درمیان میں آپ قسم لیں، جیسے ہا اور ذا، تو ان کے درمیان میں واللہ ہی آ گیا، اب فاصلہ آ گیا، تو اب یہاں پر یہ جو صدارت ہے ہا کی، اب یہاں پر یہ کوئی کہ ضروری ہو جائے گی کیونکہ فاصلہ آ گیا۔ اگر درمیان اس کے ساتھ ہی متصل ہوتا پھر تو وہ جہاں پر اس میں اشارہ نہیں ہونا تھا وہاں پر ہی اسی ہا ضمیر نہیں ہونا تھا جو تنبیہ والی ہے، لیکن جب فاصلہ آ جائے گا تو فاصلہ کس انداز میں ہے وہ پہلی صورت میں نے ابھی بیان کر دی، تو یہاں پر صدارت کا یہ تقاضا کر رہی ہے اور شروع میں ہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، دوسری صورت فصل کی کس انداز میں ہو سکتی ہے؟ کہتے ہیں او بالضمیر المرفوع المنفصل، یعنی ضمیر مرفوع منفصل کے ذریعے آپ درمیان میں فاصلہ لے آ سکتے ہیں، جیسے ہا اور ہا اولائی، تو یہاں پر انتم ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو لہٰذا اب یہاں پر بھی یہ صدارت کا تقاضا کر رہی ہے اور یہی یہاں پر موجود ہے قرآن پاک کی آیت۔ اچھا، 2 چیزیں یہ ہوگی کہ فاصلہ کس انداز میں ہو سکتا ہے۔ تیسری کہتے ہیں بغیرہما قلیلاً، کہتے ہیں قلیل طور پر ان سے ہٹ کر بھی آتا ہے، یعنی 2 چیزیں یہ جو بیان کی ہیں قسم کے ذریعے اور دوسرا ضمیر مرفوع منفصل، زیادہ تر تو یہی 2 استعمال ہوتی ہیں، لیکن کہتے ہیں بعض اوقات قلیل طور پر ان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتی ہے، جس طرح کہ شاعر کا یہ شعر ہے تو اس کے اندر کہتے ہیں قسمنا المال نصفین بیننا فقلت لہن ھذا لہا وذا لیا۔ اچھا، اب یہاں پر لہا اور ذا، یہاں پر درمیان میں واو آ گیا، ٹھیک ہے، واو حرف عطف، تو یہ حرف عطف کے ذریعے یہاں پر فاصلہ کیا گیا، یہ تیسری صورت بغیرہما قلیلاً والی جو میں نے عرض کیا۔ اچھا، اب یہاں پر وذا لیا، اس میں جو اصل میں تھا وذا لی، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر یہ جو الف ہے یہ اشعار کے اندر ہوتا ہے، الف اشباع اس کو بولتے ہیں، یعنی جو ہے نا آواز کو کھینچنے کے لیے۔ اچھا، اور یہ جو ضمیر ہے لہا تو یہ عورت کی طرف راجع ہوگی، یعنی ھذا النصف لتلک المرأۃ۔
اچھا جی، بہرحال ہمارا جو یہاں پر مقصود تھا وہ یہ تھا کہ اس انداز میں بھی بعض اوقات ان دو صورتوں سے ہٹ کر بھی فاصلے والی صورت بن جاتی ہے. تو یہاں پر کہتے ہیں جو یہ لفظ ہے ہاذا اور ہا وذا، تو ان کا دونوں کا معنی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، مراد ان کا مقصد ایک ہی ہے. اب یہ جو حروف تنبیہ کے بارے میں صدارت کی آپ نے گفتگو سنی، تو اب یہ چونکہ شروع میں آتے ہیں اور غرض مقصود پر دلالت کرنے کے لیے داخل ہوتے ہیں، تو اس بنا پر ان کو ایک اور نام بھی دیا جا سکتا ہے. یعنی حروف تنبیہ تو عام طور پر معروف و مشہور ہے، تو یہ جو بھی ان کا اپنے مقصد سماعت کیا ہے اور ان کی جو صدارت والی گفتگو سنی ہے، تو اس بنا پر اس کو آپ حروف استفتاء بھی نام دے سکتے ہیں. تو اچھا، آگے جو بات بڑھنے جا رہی ہے فعلا و اما سے، تو یہاں سے آگے جو گفتگو ہوگی تو وہ یہاں پر بیان کریں گے کہ یہ داخل کن پر ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہیں. تو بہرحال کہتے ہیں فعلا و اما. اب چونکہ ہا کے اندر تھوڑا سا فرق تھا، تو اس وجہ سے پہلے دو الگ بیان کر رہے ہیں اور ہا کے بعد جو ہے اس کی گفتگو الگ طور پر بیان کریں گے. اچھا، اس کی عبارت کا بھی تھوڑا سا تعلق پھر آخر کے ساتھ بنے گا، وہ بھی آپ نے توجہ کرنی ہے. کہتے ہیں فعلا و اما لا يدخلان الا على الجملة اسمیۃ کانت او فعلیۃ. ٹھیک ہے، وہ آخر میں آپ دیکھ رہے ہوں گے آخری لائن میں. تو چونکہ درمیان میں مثالیں ہیں تو عبارت کا تعلق اس طرح تھا. تو کہتے ہیں فا جو ہے یہ یہاں پر تفصیلیہ ہے، یعنی پیچھے جو بات ہوئی اب اس کی آگے تفصیل شروع ہو رہی ہے الا اما ہا کی. تو پس بہرحال کہتے ہیں کہ الا اور اما دونوں یہ داخل نہیں ہوتے مگر جملے پر، یعنی یہ دونوں جملے پر ہی داخل ہوتے ہیں، اما ہو یا الا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ دونوں جملے پر ہی داخل ہوتے ہیں. اب جملہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے، تو اب یہاں پر قید نہیں انہوں نے لگائی بلکہ خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ خواہ جملہ اسمیہ ہو خواہ جملہ فعلیہ ہو. ٹھیک ہے، اب دونوں کی بالترتیب مثال بھی دے رہے ہیں. جملہ اسمیہ انہوں نے پہلے کہا تو اس کی مثال دیتے ہیں کہ نحو قولہ تعالی الا انہم هم المفسدون. اب یہاں پر یہ جو جملہ اسمیہ کی مثال دے رہے ہیں، تو اب یہاں پر آپ نے ساری چیزیں غور کرنی ہیں جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ یہ صدارت کا تقاضا چونکہ کرتے تھے، شروع میں آتے تھے، تو اس لیے یہاں پر مثال کے اندر شروع میں آیا ہوا ہے. دوسرا یہاں پر جو بھی کہا ہے کہ یہ جو الا اور اما ہیں یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں، تو جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، اس کی چونکہ مثال دے رہے ہیں تو یہاں پر جملہ بھی ہے اور جملہ ہے بھی اسمیہ. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پر آپ نے ترجمہ کرتے ہوئے اس انداز کو اختیار بھی کرنا ہے، جس طرح کہتے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار سن لو بے شک یہی لوگ فساد والے ہیں. ٹھیک ہے، اور امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو آپ نے جو ترجمہ کیا ہے قرآن پاک کا کنز الایمان کے نام سے، تو وہاں پر جو الا کا ترجمہ کیا ہے تو وہاں پر سنتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سنتا ہے کا لفظ استعمال کیا ہے. اور آپ کا یہ جو ترجمہ ہے قرآن پاک کا ایسا باکمال کمال کا ترجمہ ہے کہ جس کا اپنے تو اپنے بیگانے بھی مطلب کمال کا چرچا کرتے ہیں، کمال کی تعریف کرتے ہیں کہ کمال آپ نے کر دیا. ٹھیک ہے، کہ قرآن پاک کا ترجمہ تو بہت سونے کیا ہے، لیکن بعض ایسے نازک مقامات ہے کہ جہاں پر ترجمہ کرنے والوں نے ترجمے میں غلطی کی ہے، خطا کی ہے، لیکن آپ کا ترجمہ کمال کا ترجمہ ہے. تو بہرحال اب یہاں پر دوسری جو انہوں نے مثال دی ہے، کہتے ہیں بقول الشاعر شعر اما والذی ابکا واضحک والذی امات واحیا والذی امرہ الامر. یہاں پر اما کی مثال دی ہے، چونکہ دو تھے الا اور اما، تو پھر دو دو مثالیں پیش کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں شاعر کا قول. اب یہ شاعر یہ حروف جارہ کے اندر جب بحث پڑھ رہے تھے، ہم اس کا سبق پڑھ رہے تھے، تو وہاں پر بھی اس شاعر کا ایک شعر آیا تھا، تو وہاں پر شاید لام جو قسمیہ تھا اس کی مثال تھی. تو یہ ابو الفتح حزلی ہے. تو کہتے ہیں اما یہاں پر اسی معنی میں خبردار کے معنی میں. ٹھیک ہے، اما خبردار والذی. اب یہاں پر یہ تین جگہ پر یہ والذی آیا، تو یہ واو قسمیہ ہے، اور یہ قسم واو قسمیہ پھر قسم، تو ان کا جو جواب قسم ہے تو وہ اگلے شعر میں تھا جو کہ یہاں پر شعر نہیں ہے. ٹھیک ہے، چونکہ یہاں پر جو مقصود تھا یہ اسی طور پر یہ شعر لے کر آئے ہیں. تو کہتے ہیں بہرحال اما خبردار والذی اس ذات کی قسم اب کا جو رلاتی ہے، یعنی وہ اس ذات کی قسم جو رلاتی ہے یا اس کی قسم جو رلاتا ہے. ٹھیک ہے، اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں. تو وہ اضحکا اور اس ذات کی قسم جو ہنساتا ہے، والذی اور اس ذات کی قسم اماتا جو مارتا ہے، واحیا اور زندہ کرتا ہے، والذی اور اس ذات کی قسم امرہ الامر جس کا حکم ہے، یعنی ریجنل جو پرفیکٹ حکم ہے تو وہ اسی کا حکم ہے. اچھا
اب یہاں پر جو مقصود ہے وہ وہی ہے کہ یہ جملے کی مثال دے رہے ہیں اور جملہ اسمیہ کی مثال دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہی آپ نے یہاں پر دیکھ لیا۔ اچھا، تو جملے پر یہ داخل ہوتے ہیں اور دونوں کی انہوں نے ایک ایک مثال دے دی، یعنی اللہ کی اور اما کی۔ اچھا، دوسری صورت ہے کہ یہ فعلیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی جملے پر تو داخل ہوں گے، وہ جملہ فعلیہ ہوگا او فعلیتن، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال بھی دو طرح دیں گے، کہتے ہیں اما لا تفعل، یہاں پر اما کی پہلے مثال انہوں نے دے دی ہے، تو اما لا تفعل یعنی خبردار تو نہ کر، الا لا تضرب خبردار سن لو تم نہ کرو، ٹھیک ہے، اس انداز میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ جو اللہ اور اما ہے تو یہ جملے پر داخل ہوتے ہیں، مفرد پر داخل نہیں ہوتے، جبکہ یہ جو ہا ہے یہ جملے پر بھی داخل ہوتا ہے اور مفرد پر بھی داخل ہوتا ہے، تو یہ جملے پر ہی کیوں داخل ہوتے ہیں، یہ جو ابھی تک جو گفتگو کی ہے۔ تو اس کا انہوں نے شعر نیچے جو اس کی وضاحت ہے، جو علت وجہ بھی نیچے بیان کی ہے، کہتے ہیں لِأَنَّهُمَا وُضِعَتَا لِتَأْکِیدِ الْمَضْمُونِ الْجُمْلَةِ، کہتے ہیں اس لیے کہ ان دونوں کو مضمون جملہ کی تاکید کے لیے وضع کیا گیا، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ جملے پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے ذریعے کلام کی ابداع کی جاتی ہے، کہتے ہیں مخاطب کو جگانے کے لیے، سامع کو جگانے کے لیے، اس کو تنبیہ کرنے کے لیے اس پر، تاکہ وہ بات جو ہے وہ اس کے ذہن میں مستحضر ہو جائے، متمکن ہو جائے، ٹھہر جائے، قرار پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہاں پر دو حروف تنبیہ کی گفتگو کلیئر ہوئی۔ آگے ہا کے بارے میں فرماتے ہیں وَالثَّالِثُ ہا، اور تیسرا حرف تنبیہ ہا ہے، تدخل الجملتی، کہتے ہیں کہ حرف تنبیہ ہا جملے پر داخل ہوتا ہے، جیسے ہا زید قائم، خبردار زید کھڑا ہے۔ اب یہ چونکہ زید قائم یہ جملہ اسمیہ کی مثال ہے اور انہوں نے مثال ایک ہی دی ہے، یعنی صرف جملہ اسمیہ کی۔ تو دوسری مثال حاشیے میں انہوں نے بیان کی ہے صفحہ نمبر 251 پر، ہا افعل کذا، ٹھیک ہے، اور دوسرا آگے بیان کرتے ہیں والمفردی، اور مفرد پر داخل ہوتا ہے، اس کا تدخل علی الجملتی اسی طرح علی المفردی، اس انداز میں ہوگا۔ تو ہا حرف تنبیہ مفرد پر داخل ہوتا ہے، جیسے ہاذا و ہاؤلائی۔ اچھا، اب یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ نے تو اس عبارت کو مطلب ایک اس انداز میں لکھا جو آپ نے ابھی پڑھ لیا ہے کہ مفرد داخل ہوتا ہے۔ اب اس میں ہونا تو چاہیے تھا کہ باقاعدہ ایک قید لگا دیتے کہ مفرد پر تو داخل ہوتا ہے، لیکن مفرد بھی کس انداز میں ہوگا کہ جو کہ انہوں نے حاشیے میں نیچے بیان کیا ہوا۔ تو مفرد اس انداز میں کہ مفرد بھی صرف مفرد پر داخل ہوگا، لیکن مفرد سے مراد بھی صرف اسم اشارہ والا مفرد ہے۔ آگے دوسری فصل کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ فصل برائے نام ہی ہے، کیونکہ اس موضوع پر جتنے بھی مسائل تھے، جتنے بھی احکامات تھے، تو وہ سارے پیچھے ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ وہ کہاں پڑھے ہیں، اگر آپ کو یاد ہے پھر تو بہت زبردست بات ہے، اور اگر نہیں یاد تو پھر آپ کو اس کا غم ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی آخر میں عرض کر دوں گا کہ وہ ہم نے کب اور کہاں پڑھے ہیں۔ تو بہرحال کہتے ہیں فصل حروف النداء خمسۃ، حروف ندا 5 ہیں۔ ندا کا مطلب ہے کہ کسی حرف کے ذریعے کہ جو ادعو کے قائم مقام ہو تو اس کے ذریعے کسی کی توجہ چاہنا۔ تو اب وہ حروف کون کون سے ہیں، کہتے ہیں یا و ایا و حیا و ای والحمزۃ المفتوحۃ۔ حروف ندا 5 ہیں، اور ان میں سے پہلا یا ہے، ان میں سے دوسرا ایا ہے، ان میں سے تیسرا حیا ہے، یعنی اسی طرح جو ابھی میں نے ترکیب اور عبارت کا اوپر آپ کو عرض کیا نا کہ احدھا ثانیھا ثالثھا رابعھا خامسھا، تو اس طرح اس کو آپ ترکیب میں بھی لے سکتے ہیں، اسی انداز میں ترجمہ بھی کر سکتے ہیں کہ ان 5 میں سے پہلا یا ہے، ان میں سے دوسرا ایا ہے، اسی طرح سارے۔ تو بہرحال یہ 5 حروف ہیں جن کو حروف ندا یا ندا کے حروف کہا جاتا ہے۔ اچھا، آگے ان 5 میں سے بیان کر رہے ہیں کہ کون سے دور والے کو پکارنے کے لیے ہیں، کون سے قریب والے کو پکارنے کے لیے، اور کون سے ہیں کہ جناب جو سب کے لیے ہیں یا بین بین ہیں۔ تو اب اس حوالے سے یہاں پر آگے تقسیم کری بیان کرنے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں فَأَيْ وَالْحَمْزَةُ الْمَفْتُوحَةُ لِلْقَرِيبِ، یعنی جو آخر میں 2 بیان کیے گئے، کہتے ہیں پس ای اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کے لیے ہیں، للقریبی قریب کے لیے ہیں۔ اب یہاں پر لام جارہ کے بعد مضاف محذوف ہے جو آگے قریب کی طرف جس کی اضافت ہے، یعنی اصل میں عبارت تھی لنداء القریبی، یعنی ای اور حمزہ مفتوحہ یہ قریب کی ندا کے لیے ہیں، یعنی قریب والے کو پکارنے کے لیے ہیں۔ اب اس کے اوپر پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے ای اور حمزہ مفتوحہ ان کو کہا ہے کہ یہ قریب کے لیے ہیں، قریب کی ندا کے لیے ہیں، اور آگے بات آ رہی ہے کہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بعید کے لیے ہیں۔ اب سوال ہمارا یہ ہے کہ آیا کہ اس پر بھی کوئی سوچ ہے، کوئی اصول ہے، کوئی ضابطہ ہے
کہ جس بنا پر آپ ان کو یہ اس حد میں رکھ رہے ہیں کہ یہ قریب کے لیے ہیں، فلاں بعید کے لیے ہیں، یا ویسے تکے سے جناب ان 5 میں سے آپ نے 2 کو یہ کہہ دیا کہ یہ قریب کے لیے ہیں، 2 کو وہ کہہ دیا کہ وہ جناب بعید کے لیے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارا جو ذہن ہے اس کو فریش کیجیے۔ تو بالکل اس کے اوپر ضابطہ موجود ہے کہ جس طرح آپ دیکھیں پاکستان جب معاذ وجود میں آیا تو جب بر صغیر یعنی پاک و ہند اکٹھا تھا، تو اب جب تقسیم کاری ہوئی تو ایک جو اصول بیان کیا جاتا ہے تقسیم کاری کا، تو وہ یہ ہے کہ جن جن علاقوں کے اندر مسلمانوں کی آبادی زیادہ تھی تو وہاں پر یہ بیان کر دیا گیا کہ وہ علاقے پاکستان کے ساتھ کر دیے جائیں، ٹھیک ہے۔ بقیہ بعد میں پھر ناانصافی بھی ہوئی بعض مقامات پر، لیکن جو مین اصول بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کثرت جہاں پر ہوگی وہ ان علاقوں کو اس ملک کے ساتھ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے، ایک خاص لاجک ہے، خاص وجہ ہے کہ جس بنا پر قریب کے لیے کچھ کر دیے گئے، کچھ بعید کے لیے کر دیے گئے۔ تو اب دیکھیں اس کے بارے سے یاد رکھ لیں کہ جتنے حروف کم ہوں گے تو اس کے اوپر آواز بھی اتنی ہی لگے گی، مطلب کہ اس کو اتنا کھینچا نہیں جا سکتا۔ اب جس طرح یہ جو قریب کے لیے کہے ہیں تو ان میں سے بھی تھوڑا سا فرق ہے، کیونکہ یہ جو ابھی میں عرض کر رہا ہوں کہ جتنے حروف کم ہوں گے تو اس کے ساتھ ندا اتنی آہستہ آواز میں کہی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر زیادہ زور اس کو لمبا بھی نہیں کر سکتے، اور کیونکہ ان کے اندر مد بھی نہیں ہے اور ان کو لمبا بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ حروف کی بھی کمی ہے اور ان کو لمبا بھی نہیں کر سکتے۔ تو اب اس بنا پر یہ قریب کے لیے ہیں۔ اب ان میں سے بھی پھر 2 طرح ہیں، کیونکہ ای اور حمزہ مفتوحہ، ای کے اندر 2 حرف ہیں، ٹھیک ہے، اور حمزہ مفتوحہ کو صرف حمزہ مفتوحہ ہی ہوگا۔ تو اب یہاں پر جو اصول بیان کیا گیا ہے کہ جتنے حروف کم ہوں گے تو وہ اتنے ہی زیادہ قریب کے لیے ہوں گے، تو اب حمزہ مفتوحہ صرف حمزہ ہی ہے، تو لہٰذا یہ بالکل قریب ترین اقرب کے لیے ہوگا، یعنی بالکل جو زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے لیے مستعمل ہوگا۔ اور جو ای ہے تو یہ بھی قریب کے لیے ہے، لیکن ای سے یہ تھوڑا سا دور ہوگا، یعنی جو ای والا ہے وہ بالکل قریب ہوگا، اقرب ہوگا، اور حمزہ جو ای ہے تو یہ بھی قریب کے لیے استعمال ہوگا، قریب کی ندا کے لیے، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں یہ بات آپ کلیئر کر گئے ہوں گے کہ ان کے اندر حروف کی بھی کمی ہے اور ان کے اوپر مد بھی نہیں ہے۔ اچھا، اور آگے کہتے ہیں کہ وَأَيَا وَحَيَا لِلْبَعِيدِ، کہ ایا اور حیا بعید کے لیے، یہاں پر بھی اسی طرح مضاف محذوف ہے، لِنِدَاءِ الْبَعِيدِ، ایا اور حیا بعید کی ندا کے لیے آتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر دیکھیں ان کے اندر حروف کی بھی زیادتی ہے اور مد بھی ہے، ٹھیک ہے، اب ان کو لمبا بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس بنا پر ان کو بعید کے لیے رکھا گیا، کیونکہ جتنا کوئی دور ہوگا تو اس کو پکارنے کے لیے ایک آواز کی ضرورت ہوگی، تو اب آواز ایسے ہی پیدا ہو سکتی ہے کہ جناب یہ ایا کو لمبا کر دیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر حروف کی بھی زیادتی ہے، اس بنا پر دیکھ لیں ان حروف کو دیکھیں ای اور حمزہ کو، تو اب یہاں پر مد بھی ہے، تو اس لیے ان کو بعید کے لیے رکھا گیا، تاکہ جو مقصود ہے کہ حرف ندا کے جو ادعو کے قائم مقام ہو اس کے ذریعے کسی کی توجہ کو چاہنا، ٹھیک ہے، تو یہ ادعو کے قائم مقام۔ اچھا، پھر 4 ٹوٹل ہو گئے ابھی 5 میں سے، تو ایک بچا ہے یا۔ اب اس کے اندر حروف کی زیادتی تو ہے، کیونکہ ای اور حمزہ مفتوحہ، اب یہاں پر حرف تو زیادہ ہے یا، لیکن اس کے اندر مد نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کے اندر مد نہیں ہے تو اب مد کی کمی ہے، تو اس بنا پر اس کے لیے تھوڑا سا اور معاملہ کر دیا گیا کہ کہتے ہیں لہما وللمتوسط، کہتے ہیں کہ یہ متوسط کے لیے بھی ہے اور ان دونوں کے لیے، یعنی قریب کے لیے بھی آتا ہے، بعید کے لیے بھی آتا ہے، اور کچھ درمیان میں ہے، یعنی نہ بہت زیادہ دور ہے اور نہ ہی بالکل قریب ہے، بلکہ بین ہے، درمیان میں، تو اس کے لیے بھی یہ یا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک وسعت ہے۔ اب جس طرح اس کے معنی کے اندر وسعت ہے نا، کہ قریب کے لیے بھی ہے، بعید کے لیے بھی ہے، متوسط کے لیے بھی ہے، لیکن اسی طرح ان کے استعمال میں بھی فرق ہے، یعنی اس کے استعمال میں بھی عمومیت ہے، عام ہے۔ کس انداز میں کہ اب دیکھیں یہ جو یا ہے تو حذف ہونے کے معاملات میں صرف یہی ہے، ٹھیک ہے، دیگر حرف جو حروف ندا ہیں وہ حذف نہیں ہوتے۔ اسی طرح جو ابھی میں عرض کروں گا کہ جہاں پر جس کی پیچھے ڈیٹیل ہم نے پڑھی ہے تو وہاں پر بیان کیا گیا تھا کہ یہ ندا میں بھی آتا ہے، ندبہ میں بھی آتا ہے، مندوب میں بھی، استغاثہ میں بھی، ہر جگہ استعمال ہوتا ہے، لیکن دیگر حروف میں سے کوئی نہیں آتا، ٹھیک ہے، ان مقامات پر ان کے لیے، یعنی ندبہ مندوب کے لیے، استغاثہ وغیرہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری خصوصیت اس کی ہے۔ اسی طرح جو اس میں جلالت اللہ ہے اس کے اوپر بھی حروف ندا میں سے اور دیگر میں سے نہیں آتا، لیکن یہ جو یا ہے تو یہ اس کے یعنی اللہ اس میں جلالت پر داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔
بہرحال اس کے اوپر اور بھی گفتگو ہے، وہ ساری چیزیں آپ نے وہاں پر پڑھی ہوئی ہیں. اب کہاں پر پڑھی ہوئی؟ اگر آپ کو یاد آ گیا پھر تو بہت ہی زبردست بات ہے، لیکن نہیں یاد آیا تو وہ کہتے ہیں وقت مر احکام المنادا، کہتے ہیں تحقیق منادا کے احکام گزر چکے، یعنی حرف ندا کے ذریعے جس کو پکارا جاتا ہے، یعنی جس کا سامنے ہوگا، ٹھیک ہے، تو منادا، تو اب منادا کے احکام کہتے ہیں گزر چکے. اب وہ کہاں گزرے ہیں؟ وہ اس کتاب، یہ جو ہماری کتاب ہدایت النحو ہے، آج ہم اس کا سبق پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 252 52 پر. تو یہ 83 صفحہ نمبر 83 پر ہم نے سبق نمبر 27 جو ریکارڈ کیا تھا، پڑھا تھا، تو اس کے اندر جب مفعول بھی کی کہ فعل کو حذف کرنے کی جب صورتیں بیان کی جا رہی تھیں، تو وہاں پر آپ نے جوازی وجوبی صورتیں جو پڑھی ہیں، ان وجوبی میں پھر سماعی ہیں، قیاسی ہیں. تو قیاسی صورتیں جب ہم پڑھ رہے تھے تو ان میں سے الرابع المنادا، ٹھیک ہے، چوتھی صورت جو تھی حذف، فعل کے حذف کی وجوبی طور پر، تو وہاں پر کیا تھی کہ منادا کا جو فعل ہے وہ محذوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں وہاں پر ہم نے اس کو بیان کیا ہے اور آپ نے پڑھا ہے، تو اس کو ضرور دیکھیے گا اگر آپ کو ابھی سبق کلیئر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، جو طلبہ علم دین کے لیے کوشش کر رہے ہیں سب کی کوشش کرنا قبول و منظور فرمائے، اچھا عالم دین بنائے، با عمل بنائے اور علم نافع عطا فرمائے.